الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے قبر کے تعلق سے، قبر کے بھیانک منظر کے تعلق سے اور قبر کی تیاری کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا فرمایا تو اس نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور اس مقصد کا اظہار قرآن نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں تمہیں دنیا میں بھیج تو رہا ہوں لیکن یاد رکھنا میرا جو مقصد ہے اس مقصد کو کبھی نہیں بھولنا. تم جا رہے ہو تو صرف اور صرف میری عبادت و ریاضت کے لیے جا رہے ہو. انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اسی وجہ سے دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کو کھیتی سمجھ کر جتنی محنت کرو گے کھیتی کے لیے، فصل کے لیے، جتنی سچائی کرو گے، جتنی اچھی بیج ڈالو گے، مرنے کے بعد قیامت کے دن اتنی اچھی فصلیں تمہیں کاٹنے کو ملے گی. اور اگر تم نے کھیتی کرنے میں کوتاہی کی، اس کو برابر پانی نہیں دیا، اس میں برابر سے بیج نہیں ڈالے، اس میں کیڑے مکوڑے سے بچانے والی دوائیں نہیں ڈالیں، کھیتی کی حفاظت نہیں کی، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہاری کھیتی خالی نظر آئے گی، فصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور دوسری جگہ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. اس کو کبھی جنت سمجھ کے اپنی زندگی نہیں گزارنا. اگر تم اس کو جنت سمجھ لو گے تو پھر وہ جنت تمہارے لیے قید خانہ بن جائے گی. اور اس کو تم قید خانہ سمجھ کر صرف اپنی مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ جنت واقعی تمہارے لیے جنت بن کے تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، ورنہ پھر یہ تمہارے لیے جنت بنا دی جائے گی اور وہ تمہارے لیے جہنم بنا دی جائے گی. جو انسان دنیا میں عیش و آرام چاہتا ہے، دنیا میں آرام کرنا چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ زندگی ہے موج کر لو، زندگی ہے مستیاں کر لو، زندگی ہے عیاشیاں کر لو، وہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ نہیں لے کر جاتا ہے. نہ اس کے پاس موت کی تیاری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس قبر کی تیاری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس حشر کی تیاری ہوتی ہے، اور نہ اس کے پاس پلسرات سے گزرنے کی تیاری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کی تیاری ہوتی ہے. کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی اس کی زبان پر ایک جملہ جاری ہو جاتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں آتا، افسوس مجھے کچھ نہیں آتا. جب انسان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے تو خدا کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے سب کچھ آتا تھا لیکن اس نے سیکھا نہیں ہے اور عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور پھر اس انسان کو فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے.
انسان کو اللہ رب العزت نے قبر کے بارے میں کیوں یاد دلایا؟ اسی لیے یاد دلایا کہ انسان اگر دنیا سے غافل ہو جائے تو قبر کی یاد دلا لو، تاکہ دنیا سے اس کی غفلت جو ہے، آخرت سے اس کی غفلت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کا دھیان ہو جائے، میری طرف اس کا دھیان ہو جائے۔ اس نے کہا کہ مال طلب کرتے رہو گے اور قبر میں جا پہنچو گے، اس لیے مال اتنا ہی طلب کرو جتنی تمہاری زندگی گزارنے کے لائق ہے، زیادہ طلب کرو، لیکن ایک طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے زیادہ دولت سے نوازے تاکہ میں اس دولت کے ذریعے زیادہ دین کی خدمت کر سکوں، غریبوں کی مدد کر سکوں، مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم مال کماتے جائیں، بینک بیلنس کرتے جائیں، تو وہ ہمارا بینک بیلنس قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کی شکل میں سانپ اور بچھو بن کر تیار کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا انسان کمائے تو اپنی مقصد اور عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کمائے کہ اس دنیا کے ذریعے بھی ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ اس کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کر دے، مظلوموں کی مدد کر دے، بے سہاروں کی مدد کر دے، بیواؤں کی مدد کر دے، وہ کسی مدرسے کی خدمت کر دے، کسی مسجد کی خدمت کر دے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مال کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں خرچ کر کے وہ اپنے مال کے ذریعے بھی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک انسان جسے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس سے کہا کہ قبر کو یاد کرتے رہو اور موت کی تیاری کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اس لیے کہ جب موت آئے گی تو تم مہلت مانگو گے لیکن تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہر انسان جب اس کے سامنے ملک الموت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو موقع دے دیا جائے، اور وہ یہ کہتا ہے باقاعدہ کہ مجھے موقع دیا جائے، میں اب گناہ نہیں کروں گا، صرف نیکیاں ہی نیکیاں کروں گا۔ تو اس سے اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو موقع ملنا تھا تجھے مل چکا، اب ایک آن کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے بس گزر جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قبر کی زیارت کے تعلق سے؟ فرمایا کنت نہیتکم عن الدنیا بزیارت القبور فزوروها، فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کنت نہیتکم زیارت القبور، منع کیا تھا، فزوروها، میں اجازت دیتا ہوں جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة، کیوں زیارت کرو؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں دنیا میں متقی بناتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضور نے شروع میں اسلام کی جب تبلیغ شروعات کی تھی تو چونکہ بت پرستی کا اتنا زیادہ ماحول تھا کہ آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی وہی شروع ہو جائے۔ لیکن جب آپ اپنے صحابہ کو تبلیغ کر چکے، ان کو سمجھا دیا، قرآن کی آیتیں بتا دی، تو پھر اجازت دے دیا کہ اب جاؤ اپنے ماں باپ کے قبروں پر، اپنے رشتہ داروں کے قبروں پر جاؤ، اپنے بھائی بہنوں کے قبروں پر جاؤ، ان کی زیارت کرو، کیونکہ قبر پر جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور ہوا یہی کہ صحابہ کرام خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں ہوتی تھی تو رات کے آخری حصے میں آپ قبرستان نکل جایا کرتے تھے، جنت البقیع کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جاتے تو مردوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، کچھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ جناب عائشہ فرماتی ہے، اور جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ خود قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یا جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، جن کے بھائی بہنوں میں کوئی دنیا سے چلا گیا، ہم کتنی مرتبہ ان کی قبروں پر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ روحیں ہمارا انتظار کرتی ہیں، ان روحوں کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ دنیا سے چلے گئے، دولت نہیں چاہیے انہیں،
صرف ایک ہی چیز کی وہ تمنا ہم سے رکھتے ہیں کہ کاش میرے گھر کا کوئی بندہ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بچہ، میرا رشتہ دار کوئی بھی ہو، وہ میرے حق میں دعائے مغفرت کر دے، میرے حق میں ایصال ثواب کر دے، یا میری قبر پہ آ کے کچھ پڑھ کے چلا جائے تاکہ مجھے راحت مل جائے۔ یہ ہمارے مردوں کی روحیں جو ہیں وہ ہمارا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ نااہل اولاد ایسی ہیں کہ ماں باپ کو مرے 10-15 سال ہو چکے، ایک مرتبہ دفن کر کے آ گئے تو دوبارہ کبھی قبر پر گئے ہی نہیں، کبھی نہیں گئے قبر پر۔ آج کچھ لوگ کہتے بھی ہیں نا قبروں پر نہیں جانا چاہیے، ان کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رسول اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دیتا ہوں، جاؤ، اور اس لیے جاؤ کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی اور تم خود متقی بن جاؤ گے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا والدین کی قبروں کے تعلق سے کہ ہر جمعہ کو، حدیث شریف سنا رہا ہوں، ہر جمعہ کو اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کی قبر پہ جایا کرو۔ کس لیے؟ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ قبر پہ جانے کا جزا اور بدلہ اللہ کیا دے گا؟ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ ان کی دعائیں مغفرت کے لیے، تو اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ کون حکم فرما رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے، تو نہیں جانا چاہیے، تو ان کے حالات ویسے ہوتے بھی ہیں بیچارے، وہ نہیں جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو، ہم باتوں باتوں میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ دراصل حقیقت میں حدیث ہے جو ہم اپنی زبان پہ جاری رکھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کما تزرع تحصد، یہ بھی حدیث ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو اگر آج ہم اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جا سکتے، اپنے مرحومین کے قبروں پر نہیں جا سکتے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں سے ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری قبروں پر آئیں گے۔ ہم جیسا اپنے مرحومین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کریں گی۔ اس لیے قبر کی تیاری ہونی چاہیے۔ اور قبر کی پر جانے کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن جواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، مدینے میں قحط سالی کا عالم ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اونٹ اور جانور جو ہے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی ختم ہو چکا تھا، زمین سے پانی نکل نہیں رہے تھے، کنویں سوکھ چکے تھے۔ تو یہ صحابی رسول جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ ام المؤمنین معاملہ ایسا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ تو جناب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ مصلی بچھا کے نفل پڑھنا شروع کر دو، فرمایا حضور کی قبر کو دیکھو۔ کیا فرمایا؟ حضور کی قبر کو دیکھو اور جا کے وہاں پہ حضور کا جو حجرہ مبارکہ ہے، مزار مبارک کا، اس کی چھت کا ایک حصہ کھول دو، سوراخ کر دو، تاکہ اس چھت کے یعنی حضور کے روضے کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہ جائے، اور اس کے بعد دعا کرو۔ صحابہ نے یہ فرمان سنا، جا کے کیا کیا کہ اس کو سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا۔ حدیث میں آیا کہ اتنی بارش ہوئی کہ بعد میں یہ دعا مانگنی پڑی کہ اللہ اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ وسیلے پر بھی انکار کیا جاتا ہے نا کہ وسیلہ بنانا شرک ہے، وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جناب عائشہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے دعا کرو؟ یہ کیوں کہا کہ حضور کو وسیلہ بناؤ؟ اور وسیلے پر اتنا زور دیا کہ حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ حضور کی قبر انور کو بھی وسیلہ بناؤ اور سوراخ کر دو، تاکہ قبر اور آسمان کے بیچ میں کوئی پردہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ سب چیزیں صحابہ نے، حضور کے ساتھ رہنے والوں نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آج سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، اور یہی مسئلہ بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سمرقند کے رہنے والے تھے، آپ کا مزار مبارک سمرقند میں ہے۔
ایک مرتبہ وہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، پیاس کی شدت سے جانور تڑپ رہے ہیں، انسان تڑپ رہے ہیں، سب لوگ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ انہی میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر کے پاس جا کے دعا کرو، وہاں جا کے دعا کرو، اللہ دعا قبول فرمائے گا اور بارش ضرور ہوگی۔ یہ انہوں نے شک تو نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ ایک انسان ہے، ان کے قبر کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں، ان کا وسیلہ کیوں بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی قبر کے پاس جاؤ، تم اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہو، کچھ نہیں اثر نہیں ہو رہا، جا کے دیکھو تو صحیح۔ اور ہوا بھی یہی کہ پورے شہر کے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے قبر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ان کا وسیلہ دے کے دعائیں کرتے ہیں۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، جو نیک ہوتے ہیں، نیک انسان یعنی اللہ کے نیک بندے، جن کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا ہے، ان کا وسیلہ مان کے اگر دعا کرو گے تو ہماری زبان کی تاثیر نہیں بھی ہوگی، تو ان کے وسیلے کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اور اسی لیے وسیلہ بنانے کے لیے کہا بھی جاتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے دل گناہوں سے کالے ہو چکے ہیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جا سکے، اس لیے ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خدا کو پکارتے ہیں اور ساتھ میں کسی خدا کے محبوب بندے کا وسیلہ بھی دے دیتے ہیں، تاکہ اے اللہ میری زبان کی تاثیر اگر اثر نہیں کر رہی ہے تو کم از کم اپنے نیک بندے کا وسیلہ تو قبول کر لیں اور اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب جب وسیلے بنائے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں، اور جو لوگ ڈائریکٹ والے ہیں ان کا حال بھی وہی ہوگا کہ ڈائریکٹ وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہم جہنم میں جانے بھی لگیں گے نا تو آج جن کو وسیلہ بنا رہے ہیں وہ روکیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، یہ میرا ماننے والا تھا، وہ رسول اعظم ہماری شفاعت فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کو جہنم میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ جب تک میرا ایک ایک امتی، ہر امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہم سے ہے، ان کا پیار ہم سے ہے۔ اتنا سب کچھ حضور نے ہمارے لیے کیا ہے میرے دوستو، کیا نہیں کیا ہے؟ جو ہونا چاہیے تھا سب کچھ حضور نے ہمارے لیے کیا ہے، لیکن ایک ہم ہے کہ ہم نے حضور کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس پورے دن میں 10 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں کہ ہم حضور کی ذات پر درود پڑھ سکیں۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں کہ نماز پڑھ کے ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے سکیں۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں تو کر سکتے ہیں، ہفتے میں 10,000 20,000 کے کھانے ہوٹلوں میں تو کھا سکتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ہمارے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اندر جو شیطان موجود ہے اس شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو رسول پوری رات ہمارے لیے رویا کرتے تھے، ان کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتے تھے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے کرتے، ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے کرتے، آج اس رسول کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس رسول کے لیے درود پڑھنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور پھر بھی ہمارا سینہ کھلا رہتا ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، ہماری طرح تو کوئی نہیں ہے۔ اگر غلامی رسول کا دعویٰ اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کرام کو جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مال قربان کرو، جان قربان کرو، یہ باتیں تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ ہم وقت قربان کر سکیں حضور کے نام پر۔ اور محبت کا دعویٰ تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے بڑا عاشق رسول کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو 2 پھٹ اچھل کے نعرے لگا دے حضور کے نام پر، اس سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں۔ سال بھر نظر نہیں آئیں گے، عید میلاد پہ 4 پھٹ اچھل کے نعرے لگیں گے اور اس کے بعد ختم پورا سال۔ حضور کون ہے، اللہ کون ہے، اولیاء کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس ایک ہی چیز سے مطلب ہے
کہ نعرے لگاؤ اور جتنی طاقت جسم کے اندر ہے اتنی پوری طاقت لگا دو تاکہ لوگوں کو لگے کیا عاشق رسول ہے. عشق رسول صرف زبانوں پہ نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کا ثبوت بھی پیش کیا کرتا ہے. اور عشق رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس سے حضور کو تکلیف پہنچے، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جس سے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی کوتاہی ہماری طرف سے حضور کو تکلیف پہنچانے والی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ چھوڑ کے حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. حضور کو جب معراج ہوئی، خدا کے دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو وہ دیدار خدا کو حضور کی معراج کہا گیا، اور اسی دیدار خدا کے صدقے میں ہماری معراج ہوئی تو ہمیں نماز صدقے میں دی گئی تھی. معراج کے طور پر یہ نماز ہمیں عطا کی گئی تھی. حضور نے تو اپنا معراج کر لیا، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں معراج کے طور پر جو چیز ملی ہم اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں. تو محبت کا پیمانہ زبانوں سے نہیں تولا جائے گا، محبت کا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ عمل کے ذریعے تولا جائے گا. اس لیے عمل کرو، نماز کی پابندی کرو. حضور سے سچی محبت کرنا ہے تو ایسے عمل کرو جس سے لگے کہ واقعی ہم حضور کے سچے غلام ہیں. ہمارے کردار ویسے ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق ویسے ہونے چاہیے، ہماری باتیں ویسی ہونی چاہیے. آج لوگ دن رات جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور بات آئے گی تو سب سے بڑے عاشق رسول بن جائیں گے. دن رات جھوٹ، دن رات گالیاں. ہم نے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ، معاف کیجئے گا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ بزرگ حضرات 70 سال 80 سال کے، ان کی زبان سے جو گالیاں نکلتی ہے نا، شرم آتی ہے اپنے آپ کو کہ یار یہ اس عمر میں اس کی زبان پر اتنی خطرناک، اتنی گندی گالیاں. یہ انسان ہے یا یہ دنیا کا شیطان ہے؟ اتنی خطرناک گالیاں. نواسے ہیں، پوتے ہیں، پر پوتے والے ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے، اور سب کے سامنے دھڑلے سے گالیاں دیتے ہیں. پوتی سامنے کھڑی ہے، پوتا سامنے کھڑا ہے، نواسا سامنے کھڑا، ان کے سامنے اتنی گندی گندی گالیاں، شرم نہیں آتی ہے. تو ایسے لوگ کیا جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو. جو انسان موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، قبر کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.